بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، برادران اسلام، آج کے درس کا عنوان مظلوم کی آہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر رکاوٹ اور حجاب کے پہنچتی ہے۔ ظلم، کسی پر زیادتی کرنا، مال ہتھیا کر، یا کل اس کی تعریف میں پڑھا ظلماً کسی کا مال کھا لینا، چھین لینا، کسی کو زد و کوب کرنا، اور جو اس کا محل ہے کسی چیز کا اس سے اس کو ہٹانا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی چند آیاتوں سے بیان ہوا ایک فرمان علی شان وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ کس انداز میں دیتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ظلم کی سزا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے وہ پکڑتا ہے پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اسی طرح تمہارا رب، اس کی پکڑ اتنا سخت ہے جب وہ کسی ظالم قوم، بستی، لوگوں کو پکڑتا ہے تو پھر إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس بستی اور قوم کو کوئی شے بچا نہیں سکتی کیونکہ اس کی گرفت بڑی دردناک ہے۔ اس پر تمام کی تمام سابقہ امتوں کی وہ بستیاں جنہیں زمین بوس کر دیا گیا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ من عرض او شیء، فرمایا جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم اور زیادتی کی ہے اس کی عزت نفس کے حوالے سے یا اس کی کسی اور چیز کو چھین کر، فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ، فرمایا اسے چاہیے آج ہی معاف کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ اس کے پاس دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ اس مظلوم کی مدد یا اس مظلوم کو وہ بدلہ کیسے دے گا؟ فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، اگر تو ظالم ظلم کرنے والے کی کوئی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں اس کے نام اعمال میں، کل قیامت کے دن درہم و دینار تو ہوں گے ہی نہیں کہ وہ دے کر معاوضہ چکوا لے، بلکہ فرمایا اس دن اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر ظالم کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں، زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو پھر اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو پھر مظلوم کے گناہ وہ لے کر ظالم کے نام اعمال پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کا بوجھ بھی وہی برداشت کرے گا۔ تو پھر اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے مظلوم کو راضی کر لو، اپنا حق اس سے معاف کروا لو، اس کو راضی کر لو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر کسی پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت کسی پر رئی کے
برابر بھی ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ جو لوگ اپنے بد عملیوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر ہی معاذ اللہ ظلم کیا ہے، لفظ بولتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کی نص سے قطعی ہے، اللہ رب العزت کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، بلکہ عدل فرماتا ہے، اور اس کے عدل کے آگے انسان کی کیا مجال۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتا ہے، شکرانہ واجب ہے، لیکن شکر بجا نہیں لاتا، تو اس پر جب وہ گرفت فرمائے گا پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ اس کا عدل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تُظَالِمُوا، اے میرے بندو میں نے جب خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا کہ میں نے ظلم کسی پر نہیں کرنا، تو پھر میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فَلَا تُظَالِمُوا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ آج ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر کئی لوگ مظلوموں کے ظلم پر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور انہیں ظالم کی حمایت پر فخر ہوتا ہے، لیکن مظلوم کی آہیں نہیں سنائی دیتی۔ اللہ رب العزت خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندو آپس میں ظلم نہ کیا کرو، میں نے تم پر آپس میں ظلم کرنا حرام کر دیا۔ ایک تیسری حدیث پاک حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسے کہتے ہیں مفلس جو ہم میں سے وہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ منافع ہو، نہ دولت ہو، نہ مال و متاع ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام وحج، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں میدان معاشر میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں نمازیں ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، روزے ہوں، حج ہوں، یہ سب کچھ ہوں، لیکن فیاتی وقد شتم ھذا واخذ مال ھذا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ اس کے نام اعمال میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیکیوں کے اعمال سب کچھ موجود ہیں، اتنے میں ایک شخص آ جائے وہ کہے اس نے مجھے گالی دی تھی، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، اور وہ شخص آ جائے کہ وہ کہے کہ اس نے میرا مال ہتھیایا تھا، وَنَابَشَ عَنْ عِرْضِ هَذَا، اور وہ تیسرا شخص آ جائے وہ کہے کہ اس نے میری عزت سے کھیلا تھا، زیادتی کی تھی، وَضَرَبَ هَذَا، اور شخص آ جائے کہ اس نے مجھے مارا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور شخص آ جائے وہ کہے کہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ یعنی اس حال میں جب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، ساتھ ساتھ اس نے کسی کا مال بھی چھینا ہوا ہے، کسی کو گالی بھی دی ہوئی ہے، کسی کی عزت پر زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کو مارا ہوا ہے ناحق، کسی پر جو ہے خون بہایا ہوا ہے، یہ بھی اس کے جرائم ہیں نامہ اعمال میں۔ فَيُؤْخَذُ لِهَٰذِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا اس کی وہ نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر فَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أَخْذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کی ساری نیکیاں وہ ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ذرا ظلم کیا ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی، لہٰذا اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ کی پناہ ہو۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، آپ نے نصیحت کی، فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اے میرے غلام مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام والی کائنات
ریاست مدینہ کا نظام نافذ فرما رہے ہیں، یمن کے گورنر کو پند و نصائح فرما رہے ہیں۔ آج ذمہ داران وزیروں اور مشیروں چنتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو ظلم کرنے میں مشہور ہوں، علاقے میں جرائم میں مشہور ہوں، دانستہ طور پر رشوت خور ہوں، حرام خور ہوں، زانی شرابی، ان کو چنتے ہیں، یہ میرا مشیر لگ جائے، یہ میرا وزیر لگ جائے، یہ سوٹ کرے گا، یہ فلاں۔ نیک لوگوں کو پسند انتخاب کرنا پسند ہی نہیں رہا۔ تو پھر ہماری قوم جب انتخاب میں ظالموں کو چنتی ہے، پھر امید لگاتی ہے کہ جناب مظلوموں کی مدد یہ کریں۔ وہ تو پہلے سے ظالم ہیں، اب ان کو طاقت مل گئی ہے۔ ظالم کو جب طاقت مل جائے پھر وہ مظلوموں کو لقمے تو بناتا ہے، انہیں اپنے دانتوں سے چباتا ہے، لیکن مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بناتے ہوئے آپ نے ایک جملہ جو فرمایا، یہ سب نصیحت ہے، فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب۔ اے میرے غلام، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کبھی مظلوم کسی کو نہ بنانا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ وہ جو آہ نکالتا ہے اللہ کے درمیان، وہ اور اس کی آہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، بغیر واسطے کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے۔ اس پر اور حدیثیں بھی ہیں، لیکن ایک بات حضرت وہب بن منبہ نے، حافظ ذہبی نے یہ واقعہ لکھا، ماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا، اس نے ایک بہت بڑا محل بنانے کا آرڈر کیا اپنے کارندوں کو۔ اس کے کارندوں نے چند دنوں میں محل تیار کرا دیا، آرڈر ہو گیا، بادشاہ وقت ظالم ہے۔ تو جس جگہ اس کا محل بنایا گیا تو ظاہر ہے ویرانوں میں بھی اگر بادشاہ اپنے محل بنوائے تو وہیں بازار لگ جاتے ہیں، وہیں آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ فجاءت عجوز فقیرۃ فبنت الی جانب کوخا تأوی الیہ، جب وہاں محل تیار ہو رہا تھا ارد گرد آبادی شروع ہو گئی، باقاعدہ جناب سکیمیں بن گئی، باقاعدہ آبادی بستیاں۔ ایک اس محل کے سامنے ایک بوڑھی خاتون جو کہ تنگ دست تھی، فقیر تھی، غیر مالدار نہیں تھی، اس نے اس محل کے سامنے ایک خیمہ گاڑ دیا اور اس نے وہیں ڈیرے لگا لیا، تو تاکہ وہ اس میں رہ سکے۔ بادشاہ وقت آیا، ایک دن اس نے اپنے اس محل کا معائنہ کیا رہنے کے لیے، اس نے سب کو فائنل کیا بھی بالکل ٹھیک ہے، میرے رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس نے اپنا سامان منگوایا سب، وہ جب رہنے لگا تو چھت پہ چڑھا نا، تو اس کو جب دیکھا سامنے تو ایک بوڑھی خاتون کا خیمہ اسے نظر آیا، جھگی نظر آئی۔ تو وقت کا بادشاہ ہے، محل تیار ہے، محل میں رہنے والے کو جھگی والا برداشت نہیں۔ اس نے جب وہ دیکھے کہنے لگا لمن ھذا، یہ کس کی ہے؟ ابھی اتنے بڑے خوبصورت محل کے سامنے یہ جھگی کیوں ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ لامرأۃ فقیرۃ، ایک بھیک مانگنے والی خاتون، بوڑھی خاتون ہے، اس کی یہ جھگی ہے، وہ رات کو آ کر سوتی ہے، دن اس کا مانگنے میں گزر جاتا ہے۔ چل اب اس نے فامر بہ فہدم، اس نے کہا جلدی سے یہ اکھیڑ دو اور ختم کر دو، بالکل صفایا کر دو، یہاں کوئی ایسا جھگی وغیرہ نظر نہ آئے۔ ظاہر بادشاہ کا وقت فوراً اس کے کرندے پولیس والے آنن فانن میں یہ دیکھا یہ کس کی ہے، کیا ہوگا، ختم کر دیا، بالکل صفایا کر دیا۔ فجاءت العجوز، بوڑھی وہ جو رات کو واپس آئی، سردیوں میں بھی رات کو سارا دن باہر رہ کر اب رات کو سکون کرنا ہے اس جھگی کے اندر، فرأت معدوما، اس نے اس کو ٹوٹا پھوٹا ہوا دیکھا، بالکل ختم ہوئی پڑی ہے۔ فقالت من ہدمہ، کہا یہ میرا خیمہ کس نے توڑا اور جھگی کس نے برباد کی؟ کہا گیا الملک رآہ فہدمہ، بادشاہ اوپر چڑھا، اس نے دیکھا، اس نے آرڈر کیا، اس کے حکم کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ فرفعت العجوز رأسہا الی السماء، اس بوڑھی خاتون مظلومہ نے ایسے ہی آسمان کی طرف سر اٹھایا،
سر بلند کر کے وکالت کہنے لگی یا ربی اذا لم اکن انا حاضرۃ فأین کنت انت، یا اللہ میں اپنے خیمے میں جھگی میں نہیں تھی کہ میں اس کی حفاظت کرتی، لیکن میرا رب تو کہاں تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ کو جو اتنے بڑے محل میں رہ رہا ہے اس کو میری ایک جھگی برداشت نہ ہوئی اور میری جھگی کی کسی نے حفاظت بھی نہ کی، اے میرے رب تو کہاں تھا؟ یہ اس نے جملے بولے۔ فامر اللہ عز وجل جبریل ان یقلب القصر علی من فیہ فقلبہ، اللہ رب العزت نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اس محل کو محل میں رہنے والوں سمیت اس کو ملیا میٹ کر دو، الٹا پلٹا دو۔ فقلبہ، جناب جبریل علیہ السلام نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا، بالکل صفایا ہو گیا۔ تو اس واقعے سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے ظالموں کو، جو مظلوموں کو پر ظلم گراتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما، مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن مسلم امہ کے حکمران وہ اس یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان کے گیت گاتے ہیں، وہاں بڑا انصاف ہے، وہاں بڑا عدل ہے، وہاں بڑی۔ اس کی ایک مثال ڈاکٹر عافیہ صدیقہ مسلمانوں کی بیٹی ہے، اور اس امریکہ کے اندر 86 سال قید سن کر ان کی عدالت نے، جرم کیا ہے سوائے الزام کے کچھ نہیں، ایک مسلمان کی خاتون کیا کر سکتی ہے، اس کے اوپر 86 سال کی قید سنا کے جیل میں پڑی ہے، اور ان کو کہا یہ جاتا ہے روزانہ کوئی محمد بن قاسم چھڑوانے نہیں آیا، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا۔ ہاں ایک صورت ہے، قرآن جیل کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اپنے پاؤں سے اس کے اوپر چڑھ کر چلی جا تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہاں اسلام کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا کہ اس نے اسلام کی غیرت کی بات کی ایک خاتون نے، تو انہوں نے یہ سزا سنا دی۔ لیکن آج جس سے بھی پوچھو کہتے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک ہے، وہ بڑے انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ بتاؤ اسلام جس کا مذہب ہے وہ اپنے اس مذہب کی آزادی کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر، اسلام کی حقانیت کے لیے اگر خاتون نے بات کر دی تو اس کو 86 سال قید سنا دی، اور اس کا امتحان یوں لیا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کے چلی جا تو پھر تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اسی طرح تو گل کھپ کر جائے گی۔ لیکن اس خاتون کی عظمت کو سلام ہو جس نے قرآن کی بھی حرمتی برداشت نہیں کی، اور وہ اس حال میں اپنے آپ کو برداشت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گی، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش ہوں گی کہ اس قرآن جس کے صدقے ایمان ملا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا، اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اس کے اوپر میں پاؤں سے چل کر جاؤں، تو وہ معلوم ہو آج پھر سارے کے سارے اس کی تعریفیں کر کے ظالم کی تعریفیں کر رہے ہیں، مظلوم کی آہ کو سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن خالق کی کائنات وہ بڑا غیرت مند ہے، جب وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ظالموں کو، جب وہ گرفت فرماتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ خالق کی کائنات سے دعا ہے رب کائنات ہماری بخشش فرمائے اور مظلوم کی داد رسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے اظہار ہمدردی اور غمخواری۔ اس کا ایک صورت اس کی یہ ہے ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے، اس میں بھی مظلوم کی مدد ہے۔ اگر ظالموں کا ساتھ دیا گیا تو پھر یہ کہنا میں تو مظلوم کو کچھ نہیں کہتا، فلاں نے دن دیہڑے 35 بندے شہید کر دیے ناموس رسالت پر، اگر 35 بندے شہید کرنے والا وہ ظالم نہیں ہے تو پھر ظالم پھر کون ہے؟ جہاں تو قرآن تو کہتا ہے ایک انسان کی جس نے جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے ناحق ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیا عاشقان رسول کو جتنے مار دیے جائیں ان کے اوپر یہ قرآن کی آیت نہیں آتی؟ یہود و نصارہ کا کوئی بندہ ان کے ہی جرم کی وجہ سے کوئی دائیں بائیں ہو جائے تو اس کے لیے تو یہ آیاتیں، ہر لبرل سکالر مذہبی سب کو یہ باتیں آتے ہیں، وہ این جی اوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تب سے ان کو بھی آیاتیں بھر آتی ہیں، لیکن اتنے دن دہاڑے عاشقان رسول علماء حفاظ کرام قرآن کے قاری ان کو سیدھے گولیاں مار کے ظلم کا نشانہ بنا دیا گیا، پھر بھی
امت کہتی ہے کہ جناب یہ اب کسی کی زبان پہ نہ وہ آیاتیں یاد ہیں کہ نہ انسانیت کو بچانے کا درد یاد ہے، اس کا مطلب ہے ساری دنیا کے اندر ظالم اتنا طاقتور ہو گئے ہیں، لیکن میرا رب غیرت مند ہے، جب ان ظالموں کی گرفت فرمائے گا پھر ان کو کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔